اس کے پیارے حبیب نبی حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں میں غلام دستگیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس اس کو منعقد کیا اور اہل رائے کے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے قصیدے سننے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے، بالخصوص شکیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مداف برکاتہ العالیہ، کیونکہ یہ میں بھی ہرائیاں میں پڑھاتا رہا اور یہ بھی وہاں مدرس ہیں ماشاء اللہ، سینئر مدرس ہیں، قابل مدرس ہیں۔ ایک تو ان کے سامنے پھر علامہ ماجد محمود نقشبندی صاحب، یہ بھی مدرس جامعہ اسلامیہ ہیں، ان کے سامنے پھر اس سے پہلے میرے سے پہلے جو فاضل نوجوان عمران ناصر صاحب اتنا شاندار بیان کر کے گئے، ان کے سامنے، اور پھر جناب قبلہ غلام دستگیر صاحب، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاء اللہ آواز بھی خوبصورت عطا فرمائی، تلاوت کے حوالے سے نعت خوان بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں اور رکاوت بھی ماشاء اللہ شامل کرتے ہیں۔ ان کے سامنے یقیناً میری حیثیت بے مایا کسی ہے، لیکن چونکہ غلام دستگیر صاحب کا حکم ہے تو اس وجہ سے میں اپنی حاضری مختصر سے انداز میں کر سکوں گا، چونکہ عمران ناصر صاحب نے ماشاء اللہ کافی مواد مل کر آپ کو کر دیا ہے، تو ٹائم کا لحاظ نہیں رکھوں گا، بلکہ صرف 4 باتیں کرنی ہیں، وہ 4 باتیں جلدی ختم ہو جائیں یا اس کو تھوڑا وقت لگ جائے، آپ اس کو توجہ سے سنیے۔ ختم نبوت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ایجابی پہلو ہے، ایک سلبی پہلو ہے۔ ایجابی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے، اور سلبی پہلو یہ ہے کہ جو منکرین ختم نبوت ہے ان کا رد کیا جائے۔ ایجابی پہلو کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کروں گا۔ دین، شریعت، اس کا ماخذ 4 چیزیں ہیں، یعنی دین میں کوئی بھی چیز ہم نے ثابت کرنی ہے تو وہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، وہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے۔ اور ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ جو ان 4 دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا ہمارے جو معاملات ہیں یہ بہت کم ہے کہ 4 دلائل سے بھی بات ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات علامہ عمران ناصر صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بالکل واضح آیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر، اور صاحب روح المعانی تفسیر روح المعانی میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا خاتم النبیین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس سے رسول کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو ہوتا ہے کہ یا تو وہ شریعت لے کر آتا ہے یا پچھلے جو ماقبل انبیاء ہوتے ہیں انہی کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ دیکھا جائے تو نبی وہ ہے جس پر وحی آ بھی سکتی ہے اور وحی نہیں بھی آتی، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی کا آنا ضروری ہے، وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کوئی ایسا شخص بھی نہیں آ سکتا کہ جس پر وحی نہیں آ سکتی، تو پھر وہ کیسے آ جائے گا کہ جس کے ساتھ وحی نازل کرا دی جاتی ہے؟ کہ جب نبی کی نفی ہو جاتی ہے تو رسول کی تو بدرجہ اولا نفی ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد انقطعت الرسالۃ والنبوۃ، رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو گئی میرے بعد، یعنی نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ تو قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر اس کا بیان ہے، اور حدیث پاک میں دیکھا جائے تو یقیناً کثیر احادیث ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک حدیث پاک کو طور خاص بیان کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر تو چونکہ ایک قولی بات آ گئی، لیکن اب فعل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ مسیلمہ کذاب جس نے آقا علیہ السلام کے دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا،
جو روایت بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ مسلمہ کذاب آقا علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی نبوت سے مجھے کچھ حصہ دیتے ہیں، اگر آپ اپنی نبوت کا مجھے کچھ جز دیتے ہیں تو میں اور سارا قبیلہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس پر تو بحث ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ اس معاملے کی حساسیت دیکھیے کہ آقا علیہ السلام تو وہ ذات ہے جن کی زبان پر کبھی بھی نہیں آئی، بلکہ حاتم طائی اتنا سخی آدمی تھا کہ اس نے جو اس کی سخاوت کا جو بندہ تھا، جس نے اس کی سخاوت کو دیکھا تھا، جو اس سے معلومات لے کر آیا تھا، وہ لوگوں کو اعلان کرتا چلا جا رہا تھا، لوگوں کو بتاتا چلا جا رہا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، کسی چیز کی حاجت ہے تو حاتم طائی کے پاس آؤ۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے جا کر بھوک والی چیز طلب کرو گے مل جائے گی، دوسرے دروازے سے جا کر پیاس والی چیز طلب کرو گے مل جائے گی، تیسرے دروازے سے جا کر پھر بھوک والی چیز کرو گے طلب تو مل جائے گی، حتیٰ کہ 7 دروازوں سے جاؤ گے، 7 دروازوں سے حاتم طائی منع نہیں کرے گا کہ تم تو وہی ہو جو پہلے 6 دروازوں سے آ چکے ہو۔ حاتم طائی تو ایسا شخص ہے جو 7 دروازوں سے آنے والوں کو عطا کر دیا کرتا ہے، لیکن جب یہ بات وہ لوگوں میں اعلان کر رہا تھا، وہاں پر ایک مصطفیٰ کا غلام بھی کھڑا تھا، مصطفیٰ کا دیوانہ بھی کھڑا تھا۔ مصطفیٰ کے دیوانے نے جب یہ بات سنی، اس نے کہا کہ حاتم طائی کی سخاوت کی بات کرتے ہو، ارے وہ اتنا سخی ہے کہ اس نے 7 دروازے رکھے ہیں، حاجت مند جب آتا ہے پہلے دروازے سے اسے پورا نہیں ملتا، دوسرے دروازے میں جانے کی حاجت ہے، دوسرے میں پورا نہیں ملتا، تیسرے میں جانے کی حاجت ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کے دربار میں، آؤ میرے نبی کے دربار میں، جس کا ایک ہی دروازہ ہے، جب بھی کوئی مانگنے آتا ہے دوسری دفعہ مانگنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتا۔ یہ وہ سخی ذات ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے لیے نہ نہیں کی۔ اس ذات میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جائے گا، لا تمہیں نہیں ملے گا۔ آقا علیہ السلام کی زبان پہ نہ نہیں آتا، لیکن کتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ یہ ہماری نوجوان نسل خاص طور پر جانے یونیورسٹیوں میں بعض پروفیسر، پچھلے دنوں میں تو ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے، کالج یونیورسٹیوں میں پروفیسر حضرات اس طرح کی بکواسات شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں یہ ختم نبوت بعد میں نبی کوئی آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، معاذ اللہ۔ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ وہ ذات مصطفیٰ جنہوں نے کبھی کسی کو واپس نہیں کیا، لیکن جب مسلمہ کذاب نے کہا نا کہ مجھے نبوت دے دیں، یہ آقا علیہ السلام کے دور کی بات ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور بخاری شریف کا مقام قرآن کے بعد علماء کی نظر میں ہے۔ اور بخاری شریف میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمہ اگر تو مجھ سے ٹہنی بھی مانگے گا نا تو میں تجھے ٹہنی بھی نہیں دوں گا۔ اور پھر بات یہاں پہ بس نہیں ہو جاتی۔ بخاری شریف کی اسی حدیث پاک میں آگے بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی غلام دستگیر صاحب کابل کے دوران بیان فرما رہے تھے نا کہ جو ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ایسی جذبات میں باتیں نہیں کرتے تھے، اس کی اصل بھی یہی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی، جو شخص بھی ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی حدیث پاک کے اگلے حصے میں آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ مسلمہ میں تجھے ٹہنی بھی نہیں دوں گا، آپ کے ساتھ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ میں مسلمہ تجھے منہ بھی نہیں لگانا چاہتا، اے ثابت میری طرف سے تو اسے جواب دے۔ میں نے جب اس حدیث پاک کو دیکھا کہ کیا حکمت تھی، آقا علیہ السلام نے خود جواب نہیں دیا، حضرت ثابت کو حکم ارشاد فرمایا ثابت تو جواب دے۔
سے मजबूत सहाबा का इजमा हुआ करता है। और आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब आप जानते हैं कि जंग यमामा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पता चला ना कि मुसैलमा कज़्ज़ाब का फिर फितना उठ रहा है, तो फिर आपने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया और बदरी सहाबा को भी भेजा। और इससे ये नहीं, असल में गुलाम दस्तगीर साहब हमारे पूरे कायम है, इससे मेरी बात हुई थी कि मैं तो कब अपनी हाजिरी दूंगा, अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। तो इजमा के हवाले से बात हो रही थी कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का इजमा है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने खुद तमाम सहाबा को ये ऐलान किया कि आप जाएं और इस अकीदे के खिलाफ जंग करें। तो इजमा से भी इस बात का सबूत हो गया। और फिर इसकी अहमियत इस बात से वाज़ेह होती है, इस बात से ये अहमियत वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने बदरी सहाबा को भी जंग के लिए भेजा। ये बदरी सहाबा वो थे कि जिनका मकाम सिर्फ सहाबा के नज़दीक नहीं था। सहाबा किराम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको बाद में किसी जंग में जाने नहीं दिया सल्लल्लाहु के बाद। वजह ये थी कि इनको सिर्फ उसूल बरकत के लिए रखेंगे कि इन्होंने हुजूर के साथ पहली जंग लड़ी हुई। तो उसूल बरकत के लिए इनको रखा, सिर्फ इनकी नज़र में ये कदर नहीं थी, आका अलैहिस्सलाम के नज़दीक भी बदरी सहाबा की बहुत कदर थी और खुद रब ताला के नज़दीक भी बदरी सहाबा की बहुत कदर थी। ये अहमियत बताना चाहता हूँ, कितनी अहमियत है कि बदरी सहाबा को भी उस जंग के लिए भेजा कि या तो शहीद हो गया ना या नामुस से रिसालत पर पहरा देकर आना। और ये बात मैं जज्बात में आकर नहीं कह रही कि मौलाना आपने ये क्या कह दिया जज्बात में, कि रब ताला के नज़दीक भी उनका बड़ा मकाम है। सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 है, रब ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़स्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिस कुशादा करो, बैठने के लिए जगह दो, तो मजलिस कुशादा कर दिया करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को कुशादा फरमा देगा। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में बात फरमा रहे थे और इतने में मस्जिद जाहिर बात है हुजूर बयान फरमाया तो मजमा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बदरी सहाबा कुछ लेट हो गए और उन्होंने जब बाहर से आए, जिस तरह हमारा ये गेट है, इस तरह बाहर से आके आका अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज़ किया। आका अलैहिस्सलाम सहाबा ने जवाब दिया, लेकिन किसी ने जगह खाली नहीं की। आका अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात गिरा गुजरी कि बदरी सहाबा हैं, मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूँ, किसी ने इनको जगह नहीं दी। आका अलैहिस्सलाम ने चंद असहाब को अपने सामने से उठाकर एक दूसरी जगह में भेज दिया और कहा कि बदरी सहाबा यहाँ पर आकर बैठ जाए। तफसीर ख़ज़ाइनुल ईमान में इसी आयत के तहत इसको बताया गया है और दीगर तफासीर में भी ये वाक़या मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम इनको जगह दी। अब यहाँ से ये भी सबूत मिल जाता है ना कि अगर कोई आलिम दिन लेट भी आ जाए ना तो उसके लिए भी जगह जो आगे बना दी जाए तो ये भी सुन्नत पे अमल हो जाया करता है। तो यानी अगर वो लेट भी हो जाता है किसी अमर मजबूरी की वजह से तो उनको भी आगे जगह आने की दी जा सकती है। ऐसे गुस्से से ना देखा जाए कि मौलाना लेट क्यों आ गए, बात का ऐसा हो जाता है। तो इस तफसीर में भी ये आका अलैहिस्सलाम की नज़र में कदर मंजिलत देखें कि आका अलैहिस्सलाम के दिल पर गिरा गुजरा कि बदरी सहाबा मुझे प्यारे, उनकी जगह क्यों नहीं खाली की, उनके लिए जगह खाली कर दी। अब जो सहाबा उठे थे उनके दिल में कुछ बात आई कि हम पहले आने वाले थे, हम तो पहले आकर बैठे थे, आका अलैहिस्सलाम ने हमें क्यों उठा दिया। जब उनके दिल में ये बात आई तो जाहिर बात है रब ताला तो अपने हबीब के बारे में तो जरा गुमान भी बर्दाश्त नहीं फरमाता। फौरन यही आयत नाज़िल फरमा दी कि ऐ ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए ना जगह कुशादा कर दो तो जगह कुशादा कर दिया। रब का अपने हबीब से प्यार है, बदरी सहाबा से प्यार है कि रब ने फौरन ये नाज़िल कर दिया है। तो वो बदरी सहाबा जो रब के यहाँ भी मकाम रखते हैं, हुजूर के यहाँ भी मकाम रखते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़त्म नबूवत के मौका पर बदरी सहाबा को भी जंग के लिए भेजा। इतना हसास मामला है, इस बात की अहमियत को समझे। गुलाम दस्तगीर साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जितना फितना कादियानियत आजकल यूनिवर्सिटी में, बड़े इदारों में, गैर मुल्की इदारों में फैल रहा है और इसकी हमें बार बार तायदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस करने की ज़रूरत इसी वजह से पेश आ रही है। ये बैरून मुल्क भी और अंदरूनी मुल्क भी इतनी साजिशें कर रहे हैं, इतने लोगों के अकीदे तबाह कर रहे हैं कि हमें इस बात की जो है ना ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे आने वाली नौजवान नस्ल को ये बताया जाए कि इतना हसास मामला है कि जो हुजूर की निगाह में मकाम रखते हैं, जो रब की निगाह में मकाम रखते हैं, तो उनको भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भेज दिया कि या तो शहीद होकर आना या नामुस रिसालत पर पहरा देगा। ये ऐसा हसास मामला है। और यहाँ पर आज एक और फितना भी बहुत उठ रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। इनके हवाले से भी एक बात करता चलो, उसके बाद क्यास की बात करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊँगा। मैं जहाँ पर जुमा पढ़ाता हूँ ना जी, तो वहाँ पर एक हमारे जो इंतज़ामिया के बंदे हैं, उन्होंने
کہا جی مجھے ایک اس گروہ کا بندہ ملا اور وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں بندہ پتہ مسلمان کب ہوتا ہے؟ تو جو انتظامیہ کے بندے سے کہا جی بتائیں کیسے مسلمان ہوتا ہے؟ کہا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، جب محمد رسول اللہ کہتا ہے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، جب علی ولی اللہ کہتا ہے نا تب مسلمان ہوتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوا جب تک علی ولی اللہ نہ کہتا۔ تو پھر میں یہاں پر ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سب سے افضل ذات وہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ولی ہونا بھی قرآن سے اگر ثابت کر دیا جائے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کچھ آیت کے حصے میں اگلے میں جا کر بتائی جاتی ہے ان کی صفات کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے اور متقی ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو ڈیفینیشن جو تعریف ہے نا ولی کی وہ یہ ہے کہ ادھر میں آؤں ادھر اس کے ہاتھ میں ادھر میرا کاروبار جناب وہ چکا چوند روشنی ہو جائے، اس میں دن دوری رات چوری ترقی ہو جائے، ادھر یہ ہاتھ اٹھائیں ادھر میرا بیٹا پیدا ہو جائے، تو یہ ولی کی تعریف۔ ولی کی تعریف یہ نہیں ہے، ولی کی اضافی خوبی ضرور ہے کہ کرامت سے کوئی چیزیں عطا کر سکتے ہیں، یہ اضافی خوبی ضرور ہے، لیکن ولی کی تعریف میں یہ چیز نہیں آتی۔ ولی یعنی ہم سے کوئی پوچھے نا جی تمہارا دوست کون کون ہے تو ہم ہی بتائیں گے نا، کوئی اور تو نہیں نا آگے بتائے گا۔ آپ تو نہیں بتا سکتے کہ میرے دوست کون کون ہیں، ان میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، آپ تو میرے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں کہ نا۔ ظاہر بات ہے جو رب کا ولی ہے تو رب تعالیٰ یہ بیان فرمائے گا اسی کی بات تحقیق شدہ ہوگی نا۔ تو رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، رب کے ولی میرے ولی یعنی رب فرماتا ہے میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے اور متقی ہوں۔ اب آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں دیکھتے ہیں، کیا ایمان والی خوبی بھی ان میں پائی جاتی ہے؟ کیا تقوی والی خوبی بھی ان میں پائی جاتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے ابوبکر کے بارے میں بات نہ کرو، اس کا ایمان اگر پوری امت میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو میرے ابوبکر کا ایمان سب سے بڑھ کر ہوگا۔ پہلی خوبی اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ سب سے اعلیٰ ذات حضرت ابوبکر کی ہے۔ اب دوسری بات سنیے، سیجنبہ الاتقیٰ، قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے۔ علامہ خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں یہاں سب سے بڑے متقی سے مراد تمام مفسرین نے بالاجماع ابوبکر صدیق کی ذات کو لیا ہے۔ پتہ چلا سب سے بڑے مومن بھی حضرت ابوبکر صدیق، سب سے بڑے متقی بھی حضرت ابوبکر صدیق، اور جس میں یہ دو خوبیاں پائی جائے وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی۔ پتہ چلا کہ اہل سنت کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ذات اگر انبیاء کے بعد ہے تو ابوبکر کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تحقیق۔ قرآن حدیث و اجماع سے ختم نبوت کا ثبوت ہو چکا۔ اب ظاہر بات ہے اپنی دلیل کی ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اتنا شاندار ہے، رب تعالیٰ نے ہر ماخذ میں اس کے دلائل رکھے ہیں، تو یہ حساس عقیدہ ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اور قیاس کے حوالے سے ظاہری بات ہے کچھ منطقی بات علماء کے لیے بھی ہوگی، اگر کسی کو بات مشکل لگے تو بعد میں آسان کر کے بیان کی جائے گی، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ابھی آپ نے یہ جانا کہ ولی جو ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، متقی جو ولی ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بات مثال میں ثابت ہو جائے گی کہ جس کا عقیدہ ختم نبوت نہ ہونا، یعنی مرزا غلام احمد قادری کا دعویٰ ہے نا کہ میں حضور کے بعد معاذ اللہ نبی ہوں، تو مجھے پہلے تو یہ بات بتائیں نا کہ ولی بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ ولی بڑا ہوتا ہے یا نبی؟ نبی ظاہری بات ہے بڑا ہے، ولی کا مقام چھوٹا ہے۔ تو جو عقیدہ ختم نبوت نہیں نہ رکھتا، رب تعالیٰ اسے ولایت کی سند نہیں عطا فرماتا، اسے نبوت کی سند کیسے عطا فرماتا؟ قرآن پاک میں آپ نے ولی کی ایک صفت جان لی متقی ہونا، تو قرآن پاک میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں حبیب جو تجھ پر نازل ہوئی کتاب، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ابتدائی 5-6 آیات ہیں جو قرآن پاک کے شروع میں آتی ہیں، الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں بھی عقیدہ ختم نبوت اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے رب تعالیٰ نے 2 باتیں بیان فرمائی کہ اے حبیب وہ جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور جو تجھ سے ماں قبل کتابیں اتری ان پر ایمان لاتے ہیں، ماں بعد کا ذکر ہی نہیں کیا، اور ماں بعد کا ذکر کیا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ میں جو کہ حفظ نہ کیا اس وجہ سے آیت میں نے سامنے رکھی لیا، اور میں اس وجہ سے آیت جو دیکھ کے پڑھتا ہوں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو جائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی جب اس بات کا ذکر کر لیا کہ آپ پر ایمان لانا، آپ سے ماں قبل پر ایمان لانا، اس کے بعد ماں بعد نہ کتاب کا ذکر کیا، نہ کسی شخصیت کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کر دیا، گویا اس میں ایک اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف کہ اے حبیب تیرے بعد اب کسی نبی نے بھی نہیں آنا، کتاب نے بھی نہیں آنا، آخرت تک اگر حکومت ہوگی یا رسول اللہ تیری حکومت ہوگی۔ اس بات سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوا۔ جو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں اس بات کو ذہن نشین فرمائیں، جو بات میں نے پہلے بیان کر دی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس آیت میں متقین کی صفات کو بیان کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، مولا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین کی صفات کون کون سی ہیں وہ تو ہمارے لیے بیان فرما دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات میں سے جو رب نے صفت بیان کی، پہلی صفت یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اب یہی ختم نبوت کے عقیدے والی بات آئی، گویا اس پوری آیت کا ترجمہ خلاصہ کے ساتھ کیا جائے تو جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ متقین کی صفات میں سے جو رب تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے، ادھر رب نے ارشاد فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، ادھر یہ فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر وہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھے گا تو متقی نہیں ہوگا، متقی نہیں ہوگا تو رب ولایت کی سند ہی عطا نہیں فرمائے گا۔ تو جب ولایت کی سند نہیں ملی تو اسے نبوت کی سند کیسے مل جائے گی؟ اب یہاں پر یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں قیاس کے حوالے سے کہ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ولی متقی ہوتا ہے اور متقی وہ ہوتا ہے جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے، تو ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والا وہ ہوتا ہے جس کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ کا ولی بنا دیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی بیان کرتا چلوں کہ اگرچہ یہ قضیے چونکہ عوام لحاظ سے بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس وجہ میں نے اسکپ کر دیا درمیان میں سے، اس کو منطق کے دائرے سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو شریعت میں دلیل بنتی ہے نا قیاس میں، وہ منطقی قیاس نہیں، یہ خاص علماء سے میری طلباء سے گفتگو ہے۔ شریعت میں جو چوتھا مصدر، جو چوتھا ماخذ ہے نا، منطق میں بھی ہم اشکال اربع پڑھتے ہیں قیاس میں، تو اس کے اشکال اربع سے جو قیاس سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جو شریعت میں چوتھا ماخذ قیاس ہے، اس سے مراد وہ والا قیاس منطق والا نہیں ہے، اس سے مراد الگ قیاس ہے جس کی تاریخ الصحابی میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر 2 چیزوں کے درمیان کوئی ایک جیسی علت وجہ پائی جائے نا تو ان دونوں کا حکم ایک بیان کر دیا جاتا ہے، ایک کو دوسرے پر قیاس کرتے ہیں۔ تو یہ جو قیاس یہ شریعت کا ماخذ ہوا کرتا ہے، مثال کے طور پر جو مثال وہاں پر دی جاتی ہے کہ خادمین جو بار بار آیا کرتے تھے نا گھروں میں، تو ان کو پھر ویسے تو اجازت لے کر کسی کے گھر میں جانا چاہیے، لیکن جو بار بار آتے ہیں ان کو اجازت دے دی گئی کہ آپ اجازت کے بغیر بھی گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بلی کے جبے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا کہ وہ بار بار گھروں میں آتی جاتی ہے، حالانکہ پتہ نہیں کہاں کہاں مارے، لیکن پھر بھی اس کے جبے کو مکروہ کہا جاتا ہے، علماء کے لیے گفتگو تھی۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیاس سے بھی یہ بات ثابت ہے، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر بھی آپ لوگ اس بات کو بیان کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی دلیل مانگے تو ہمارے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی کانفرنسز ہوئی، جتنی بھی پہلے ختم نبوت کے اجتماعات ہوئے، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ختم نبوت کا وصف ثابت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ختم نبوت کا وصف ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات
سوچتے ہیں کہ شاید حضور کی شان جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے. یہاں پر میرا موقف یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو شان میرے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملی. اور یہاں پر یہ ایک علت پائی گئی، وہ جو علت مشترکہ آخری بات بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. علت یہ ہے کہ حضور دین میں بھی کائنات میں مرکز مصطفیٰ، مرکز ذات جو ہے علیہ السلام کی ذات کے مرکز ہے. دین کے لیے بھی کائنات کے لیے بھی، کائنات کی ہر چیز کے لیے بھی اگر مرکز ہے تو ذات مصطفیٰ ہے، اور دین کے لیے بھی اگر مرکز ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. یہ علت پائی گئی ہے. اسی وجہ سے تو ہر چیز مرکز کا مطلب ہے ہر چیز اپنے مرکز کی طرف لوٹتی ہے نا. تو دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ مرکز کی طرف لوٹتی ہے، چاہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہو وہ بھی آقا علیہ السلام کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے. تو علت یہ نکلی مرکز مصطفیٰ. اب مرکز ذات مصطفیٰ مرکز ہے. اب یہاں پر یہ بات ایک ہی حدیث پاک سے بیان کرنا چاہوں گا کہ حضور کی ذات پوری کائنات کا بھی مرکز ہے، اور حضور کی ذات وہ شریعت کا بھی مرکز ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ذرا ایک مرتبہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہو جائے تاکہ میں باری نہیں ہوں. اس کے بعد اس بات کو کیا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 لبیک. یہ لفظ ذہن میں رکھیں کہ مرکز ذات مصطفیٰ ہے. چاہے کائنات ہے، کائنات کی جو بھی چیز ہے اس کا مرکز بھی ذات مصطفیٰ ہے. دین کی جو بھی چیز ہے اس کا مرکز بھی ذات مصطفیٰ ہے. اچھا، سورج جو ہے یہ کائنات کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اسی طرح نماز یہ دین کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ ماہرین فلکیات جانتے ہیں کہ سورج کتنی اہمیت رکھتا ہے. آج کل تو ہماری بجلی کے بل اتنے مہنگے ہو گئے نا، لوگ سولر سسٹم لگوانے کو پسند کرتے ہیں کہ اگر وہ سستا ہوتا نا تو وہی لگوا لیا جاتا کہ بل سے جان ہی چھوٹ جاتی. اتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو اور نماز کی اہمیت دیکھ لی جائے تو سب سے بڑھ کر سب یہ بات سب پر عیاں ہے. اب یہاں پر میں اپنی توجہ دلانا چاہتا ہوں مقام صحابہ پر. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اثر جب قضا ہو جاتی ہے نا، تو یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. آج ذرا ختم نبوت کے موضوع کے حوالے سے بھی سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز قضا ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران مبارک پر لیٹ کر سوئے ہوئے ہیں، اور ایران مبارک بھی اس وجہ سے ہوئی کہ آقا علیہ السلام کا سر اقدس ان کو لگا ہے. اور جس سے بھی پیار ہمیں ہوتا ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. حضرت علی سے بھی پیار ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. حضرت ابو بکر سے بھی پیار ہے تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز آپ کی قضا ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی اور دل میں تڑپ بھی محسوس کر رہے ہیں اور اٹھانا بھی نہیں چاہ رہے، دل میں تڑپ بھی بہت ہے کہ نماز قضا نہ ہو، اور ادھر آقا علیہ السلام بھی اٹھا بھی نہیں پا رہے. سوال ذہن میں یہ گونجتا ہے کہ آقا علیہ السلام تو کروڑوں میل دور امتی بیٹھا ہو، اس کے دل میں اٹھنے والی تڑپ کو بھی جان لیتے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے علی کے دل کی تڑپ پر نماز کے لیے نہیں جان لیتے. یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں تڑپ ہے نماز قضا نہ ہو جائے تو آقا علیہ السلام تو اتنی دور سے سن لیتے ہیں. اور یہ بھی آپ مت سمجھیں کہ آقا علیہ السلام صرف ظاہری حیات میں سنتے ہیں. آقا علیہ السلام مسائل ظاہری فرمانے کے بعد بھی سنتے ہیں. یہ جو حدیث پاک میں ابھی بیان کرنے لگا، اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے حدیث پاک میں بیان کر دوں، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اسے ذکر کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ والی آیت کے تحت وہ بیان فرماتے ہیں امام قرطبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے کے بعد کہ ایک عربی آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے 3 دن بعد آتا ہے، اور آ کر جب پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام تو وصال فرما گئے، قبر انور کے پاس جا کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جانا، میرا حبیب
وہ لوگوں کی مشکلیں آسان کر سکتا ہے، تو عقل نہیں مانتی، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک روایت بیان فرما کر لوگوں کو عقیدہ دیا کہ مکہ کے بعد مدینہ ہم اس وجہ سے جاتے ہیں تاکہ حضور سے اپنی جو عبادتیں کی ہے، جو گناہ کیے ہیں، ان کی معافی بھی ہو جائے، عبادتیں قبول بھی کروانی چاہیے۔ تو جو آقا علیہ السلام اس دنیا سے مثالی ظاہر فرمانے کے بعد بھی اپنے امتیوں کی غمخواری فرمایا کرتے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے علی کے دل کی تڑپ کو نہیں جان رہے ہوں گے، یقیناً وہ جانتے ہیں، لیکن آنے والے لوگوں کو یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ یاد رکھنا، دین میں نہ تو نماز مرکز ہے، نہ ہی کائنات میں سورج مرکز ہے، سورج تو میری بارگاہ کا گولا ہے، اگر میں نے سورج کو اشارہ کیا وہ تو آ جائے گا، اگر میں نے اس کو اشارہ کیا وہ آ جائے گا، اگر میں پہلے اٹھ جاتا، علی نماز پڑھ لیتا، تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا کہ ٹھیک ہے علی نے نماز ادا کر لی، لیکن میں لوگوں کو، آنے والوں کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں، وہ جان لیں کہ دین میں بھی اگر مرکز ہے کوئی تو وہ ذات مصطفیٰ بھی ہے، کائنات کے لیے مرکز ہے تو ذات مصطفیٰ ہے، حضور جاگے نہیں تاکہ آنے والے لوگوں کو عقیدہ مل جائے، علی کی نماز قضا ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے دین کا مرکز نماز نہیں ذات مصطفیٰ ہے، بعد میں سورج کو ملا دوں گا تاکہ لوگوں کو عقیدہ مل جائے کہ کائنات میں بھی مرکز سورج نہیں ذات مصطفیٰ ہے۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے لوگوں کا عقیدہ بنایا ہے کہ دین میں بھی اگر مرکز ہے تو ذات مصطفیٰ ہی ہے، میری ذات ہی ہے، اور اگر کائنات میں بھی کوئی مرکز ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر ایک الگ بہت ڈیٹیل سے گفتگو ہے، لیکن چونکہ ختم نبوت کا موضوع ہے، اسی پر اپنا اختتام کروں گا کہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو بڑا حساس ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس سے ثابت ہے، بالخصوص ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بالخصوص ہمارے شکیل صاحب سے رابطے میں رہا کریں، بزرگ حضرات بھی امام کی قدر کیا کریں۔ مجھے اچانک یہ بات اس سے ذہن میں آگے پہلے بات بیان کر دوں کہ آپ اپنے عقائد کے حوالے سے گفتگو کیا کریں، اور گفتگو کرنے میں بھی ادب کا لحاظ رکھا کریں، امام کی قدر و منزلت عام نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام کے پاس آ کر ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتی والے عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ارشاد تو فرمائیں میں کیا عمل کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جہاں لوگوں کو امامت کروانا طلب تجھے جنتی بنا دے۔ تو آپ کے سامنے تو چلتے پھرتے جنتی ہیں امام حضرات، تو ان کی قدر کیا کریں۔ میں نے اپنے جذبات میں بات بیان کی، حدیث پاک کا حوالہ بھی موجود ہے، اور حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا تو اگر جنتیوں کا عمل کرنا چاہتا ہے جہاں امام بن جائے۔ اور یہاں پر یہ اگلا حدیث پاک کا حصہ بھی ہے کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مشکل کام ہے، مجھے تو یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دی جائے گی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تو یہ بڑے مشکل کام سر انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کی قدر کیا کریں۔ جب انہوں نے یہ عرض کی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو کبھی نہ نہیں ہوتی سوائے ختم نبوت کے عقیدے والے نے کہ ٹہنی اگرچہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی تھی مسلمہ کے ساتھ، پھر بھی کہا میں نہیں دوں گا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی مانگا حضور نے عطا فرمایا۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ میں جو ہے یہ امامت نہیں کر سکتا تو حضور نے پھر واپس نہیں بھیجا، کہا جا